بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ نماز اسلام کا دوسرا بنیادی رکن ہے اور ایمان کے بعد سب سے اہم عبادت ہے۔ اس سلسلے میں قرآن حدیث میں بار بار نماز کی تاکید کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ النساء آیت نمبر 103 میں ارشاد فرماتے ہیں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں دوسری جگہ فرمایا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، اور نماز قائم کرو، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، بین العبد و بین الکفر، فرمایا ترک الصلاۃ، فرمایا بندے اور کفر کے درمیان فرق نماز چھوڑنے کا ہے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری جو وصیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آخری وصیت فرمائے اس میں بھی یہی ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، فرمایا نماز نماز یعنی نماز کی پابندی کرو اور جو تمہارے ماتحت ہیں ان کا خیال رکھو۔ یاد رکھیں کہ جب کوئی مقتدی امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے کچھ خاص احکام ہوتے ہیں جو سنت کے مطابق ہیں۔ سب سے پہلے نیت اور تکبیر تحریمہ میں امام کے پیچھے مقتدی نے کیا کرنا ہے یہ یاد رکھیں کہ نیت دل میں کریں کہ میں فلاں نماز امام کے ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ امام کے اللہ اکبر کہنے کے بعد مقتدی بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھے۔ یاد رکھیں اس کے بعد قیام ہے یعنی کھڑا ہونا ہے اور سورۃ الفاتحہ ہے۔ امام کے پیچھے مقتدی سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھے گا، کیونکہ حدیث پاک میں ہے، ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے کہ جس کا امام ہو، امام کی قرات اس کے لیے قرات ہے، یعنی مقتدی کے لیے وہی قرات کافی ہے جو امام کی قرات ہے۔ یاد رکھیں رکوع اور سجود ہے اس کے بعد۔ امام جب رکوع میں جائے تو مقتدی بھی اللہ اکبر کہہ کر رکوع کرے اور سبحان ربی العظیم 3 بار پڑھے۔ امام کے سجدہ میں جانے پر مقتدی بھی جائے اور سبحان ربی العالی 3 بار پڑھے۔ یاد رکھیں رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے گا، مقتدی بھی ربنا لک الحمد کہے گا۔ اور یاد رکھیں کہ دونوں سجدوں کے درمیان رب اغفر لی کہنا یہ مسنون ہے۔ اور یاد رکھیں کہ آخر میں قعدہ اور سلام ہے، یعنی 2 رکعت کے بعد قعدہ میں بیٹھ کر تو اتحیات پڑھنی ہے، اور آخری قعدہ میں بھی یاد رکھیں امام اور مقتدی دونوں اتحیات، درود ابراہیمی اور دعا پڑھیں اور پھر امام کے ساتھ سلام پھیر دیں۔ یاد رکھیں کہ 2 غلطیاں ایسی ہیں جن سے نماز نہیں ہوتی۔ ایک یہ ہے کہ رکن چھوڑ دینا، مثلا رکوع یا سجدہ چھوڑ دینا۔ اگر آپ نے رکوع یا سجدہ نہیں کیا، اگر کوئی فرض رکن آپ نے چھوڑ دیا جیسے رکوع ہے یا سجدہ ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اور دوسری غلطی یہ ہے کہ جان بوجھ کر قرات ترک کرنا۔ اگر کوئی
سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے جب وہ اکیلا ہو تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ اس کی نماز نہیں جو سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ جس طرح پہلے میں نے ذکر کیا کہ اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر امام کی قرات ہی آپ کی قرات ہے، لہذا مقتدی پر سورۃ الفاتحہ پڑھنا ضروری نہیں، اس لیے کہ وہ امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے۔ یہ مسئلہ اس صورت میں ہے جب وہ اکیلے نماز پڑھ رہا ہے۔ یاد رکھیں نماز دین کا ستون ہے اور اسے امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ ادا کرنا افضل ہے۔ ہمیں چاہیے کہ نماز کو اس کے تمام آداب اور شرائط کے ساتھ ادا کریں تاکہ وہ مقبول ہو اور ہمارے گناہ مٹائے۔ یاد رکھیں نماز کی جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اولیاء کرام رحمہ اللہ تعالی کے طریقے کے مطابق ادا کرنا نہ صرف افضل بلکہ ضروری بھی ہے۔ ان حضرات کی سیرت سے ہمیں امام کے پیچھے نماز ادا کرنے کا درست اور مکمل طریقہ ملتا ہے۔ وضو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے پر زور دیا۔ اس سلسلے میں فرمایا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز اکیلے نماز سے 27 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں دیکھا کہ جماعت کے پیچھے صرف وہی رہتا جو منافق ہوتا یا بیمار ہوتا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ یاد رکھیں مقتدی امام کے تکبیر کہنے کے بعد تکبیر کہے، سورہ فاتحہ نہ پڑھے، اس کے بعد امام کے ساتھ رکوع اور سجدہ کرے اور اس سے پہلے کوئی حرکت نہ کرے۔ امام کے پیچھے آمین بالجہر کہنا بعض کے نزدیک یہ سنت ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آہستہ آواز سے آمین کہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آمین اتنی آواز میں کہنا چاہیے کہ فرشتوں کی آمین اور اس بندے کی یعنی مقتدی کی جو آمین ہے وہ مل جائے۔ تو یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب اب آہستہ آواز میں کہیں گے۔ یاد رکھیں کہ امام سے پہلے مقتدی سلام نہ پھیرے۔ وضو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ امام کو اس لیے بنایا گیا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، بس اس کے خلاف نہ کرو۔ اس سلسلے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وضو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نماز پڑھنا کے پیچھے نماز پڑھنا وہ بھی ہمارے لیے سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیماری کے دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی امام بنا کر نماز پڑھتے تھے، مگر جب کبھی موقع ملتا خود جماعت میں شامل ہوتے اور نماز کے اہتمام کا درس دیتے۔ حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی بھی نماز کا مکمل اہتمام فرماتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جماعت کو لازم پکڑتے اور امام کی اتباع میں کوئی کوتاہی نہ کرتے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز چھوڑ دے اس کا اسلام نہیں۔ یہ جو حدیث پاک بہقی شریف و شعب الایمان میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، مسند احمد میں ہے کہ جب امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو، جب رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، جب سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو، اور کسی چیز میں امام سے آگے نہ بڑھو۔ یاد رکھیں امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، جو شخص امام کے پیچھے نماز میں اپنی کچھ چیزوں کا اضافہ کر لیتا ہے، بڑھاتا ہے کچھ چیزیں،
وہ نماز کے آداب کو نہیں سمجھتا۔ یہ حلیت الاولیاء جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 134 میں یہ قول درج ہے۔ یعنی امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص امام کے پیچھے نماز میں اپنی طرف سے کچھ اضافہ کرتا ہے وہ نماز کے آداب کو نہیں جانتا۔ اسی طریقے سے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز میں ادب یہ ہے کہ امام کے ہر فعل میں اس کی پیروی کی جائے اور اپنی طرف سے کسی چیز کا اضافہ نہ کیا جائے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز میں امام کے ساتھ ہم آہنگی رکھنا باطنی ادب کی علامت ہے، کیونکہ ظاہری اتحاد سے باطنی اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اولیاء کرام رحمہ اللہ تعالی سب نے امام کے پیچھے نماز میں اتباع کو لازم قرار دیا ہے۔ امام سے آگے بڑھنا، اپنی طرف سے کوئی اضافہ کرنا یا جماعت سے پیچھے یا جماعت ہو رہی ہے تو جماعت سے پیچھے رہنا غلط ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا افضل ہے اور اس کے بغیر نماز میں کمی رہتی ہے۔ یہی حقیقی سنت ہے اور سیرت ہے جو ہمیں اپنانا چاہیے تاکہ ہماری نماز مکمل، درست اور مقبول ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، اور ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب راضی ہو جائیں، تاکہ ہماری یہ زندگی ایسے بسر ہو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں اچھے اعمال کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔